السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری کرنیں، قصہ نمبر 16۔ بڑے باپ کی سمجھدار بیٹی۔ حاتم طائی کو کون نہیں جانتا، اس کی سخاوت کے قصے زباں زد خاص و عام ہیں۔ اس کا تعلق قبیلہ طے سے تھا۔ مدینہ منورہ سے 400 کلومیٹر شمال مشرقی جانب موجودہ شہر حائل کے قریب اس کا قبیلہ مسکن تھا۔ اسلام کے خلاف مختلف قبائل سازشیں کرتے رہتے تھے۔ ان کی سرکوبی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے چھوٹے بڑے لشکر ارسال کرتے رہتے۔ قبیلہ بنی طے کی طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا گیا، کیونکہ ان کی طرف سے کسی وقت بھی حملے کا خطرہ تھا۔ حاتم طائی خود تو فوت ہو چکا تھا، اور اب قبیلہ طے کا سردار اس کا بیٹا عدی تھا، جو اسلامی دشمنی میں پیش تھا۔ مسلمانوں کا لشکر جب اچانک ان کی بستی پر حملہ آور ہوا تو عدی گھبرا گیا اور شام کی طرف بھاگ گیا۔ بھاگتے وقت اس نے اپنی بہن صفانہ کو بھی ساتھ نہیں لیا، بلکہ اسے چھوڑ کر ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ ادھر اسلامی لشکر نے قبیلہ بنی طے کے مردوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا، جانوروں کو ہانکا اور مدینہ منورہ لے آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قیدیوں کو اسلامی حکومت کے دارالخلافہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبوی کے قریب اتارا۔ ان قیدیوں میں نامور سخی اور ہر دل عزیز حاتم طائی کی صاحبزادی صفانہ بھی شامل تھی۔ صفانہ بنت حاتم طائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوئی، براہ کرم آپ اپنے چچا زاد بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری رہائی کے لیے سفارش کر دیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی کی سفارش نہیں کرتے، البتہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلیں گے تو قیدیوں کا معائنہ فرمائیں گے، اس وقت تم خود ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی گزارش پیش کرنا اور اپنے باپ حاتم طائی کا بھی تذکرہ کرنا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی تکریم کرنے والے، خیر خواہی اور بھلائی کرنے والے اور تمام لوگوں سے زیادہ حلیم و بردبار ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عصر کے لیے نکلے تو قیدیوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسی وقت صفانہ کھڑی ہو کر عرض گزار ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد فوت ہو چکا ہے اور اس کے بعد میرا بھائی بھاگ گیا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے رہا فرما دیں، مجھے قیدیوں میں رکھ کر میرے دشمنوں کو خوش نہ کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرا والد اپنی قوم کا سردار تھا، وہ قیدیوں کو آزاد کرتا، ظالموں کو قتل کرتا اور پڑوسیوں کی خیر خواہی اور حفاظت کرتا تھا، بہادروں کی قدر کرتا اور ان کی حمایت کرتا تھا، پریشان حال لوگوں کے کام آتا، لوگوں کی مہمان نوازی کرتا، امن اور چین کا علم بردار تھا، محتاجوں کی ضرورتیں پوری کرتا اور مصائب کے مارے لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ اس کے پاس جب بھی کوئی شخص آیا تو اس نے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو سنی تو ارشاد فرمایا، یا ہنتاہ لو کان ابوکی ماتا مسلما لترحمنا علیہ۔ او خاتون، تم نے اپنے والد کی جو صفات بیان کی ہے یہ مومنوں کی ہے، تمہارا والد مسلمان ہو کر فوت ہوتا تو ہم اس کے لیے دعائے رحمت فرماتے۔ پھر حکم دیا، خلوا عنہا فإن اباہا کان یحب مکارم الاخلاق۔ صفانہ کو چھوڑ دو، اس لڑکی کا والد اعلیٰ اخلاق کو پسند کرتا تھا۔ پھر صحابہ کرام کو مکارم اخلاق کا درس دیا کہ اگر کسی قوم کا معزز ذلیل ہو جائے، مالدار محتاج ہو جائے یا عالم جاہلوں میں ضائع ہو جائے تو ان پر رحم کیا کرو۔ اللہ کے رسول نے جب صفانہ پر احسان کیا اور اسے رہا کرنے کا حکم دیا تو اس نے تشکر آمیز انداز میں استدعا کیا، میں دعا مانگنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ آپ نے اسے اجازت دے دی اور ساتھ ہی صحابہ کرام سے کہا کہ ذرا غور سے سنو کہ یہ عورت کیا دعا مانگتی ہے۔ اب اس عورت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو کبھی کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور اگر کسی قوم سے نعمت چھن جائے تو آپ اس کے لوٹانے کا سبب بنے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفانہ کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ اسے کپڑوں کے جوڑے بھی دیے، سواری مہیا کی اور زار و دراز سے نوازا، اور رہا ہو کر سیدھی اپنے بھائی عدی کے پاس پہنچی تو بھاگ کر شام چلا گیا تھا۔ صفانہ اس کے پاس پہنچ کر اسے لعن طعن کرنے اور کہنے لگی، لقاطع الظالم احتملت بأہلک وولدک وترکت بقیت ووالدک عورتک۔ رشتوں کو توڑنے والے ظالم، اپنی بیوی بچوں کو تو نے اپنے ساتھ سوار کر لیا اور بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے باپ کی بیٹی کو چھوڑ دیا جو تیری عزت تھی۔ عدی نے کہا، بہن میں نے واقعی غلطی کی ہے، تو میری سرزنش نہ کر اور میرے بارے میں خیر ہی کہہ۔ پھر عدی نے اپنی بہن سے، جو عقل مندی اور ہوشیاری میں معروف تھی، پوچھا، ماذا ترین فی ھذا الرجل، اس آدمی محمد کے اندر تم نے کون سی خوبیاں دیکھی ہیں؟ صفانہ نے کہا، میرا مشورہ ہے کہ جس شخص کے پاس سے میں ابھی ہو کر آ رہی ہوں تم فوراً اس سے ملاقات کرو، وہ بڑا عظیم رہنما ہے اور وہ وقت آنے والا ہے جب وہ بڑے بڑے لوگوں اور قبائل پر غلبہ پالے گا۔ میں نے اس کے اندر کچھ ایسی صفات دیکھی ہیں جو عام حکمرانوں میں نہیں پائی جاتی۔ وہ فقراء سے محبت کرتا ہے اور قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، چھوٹوں پر رحم کرتا ہے اور بڑوں کی قدر پہچانتا ہے۔ میں نے اس سے بڑا سخی اور کریم کوئی نہیں دیکھا۔ سنو، اگر وہ نبی ہیں جس کے وہ دعوے دار ہیں تو ان کی نبوت کو ماننے میں سبقت کرنا ہی بہتر ہے، اور اگر وہ محض حکمران ہیں تو بھی وہ ایسے ہیں جن کے بادشاہی میں کوئی معزز شخص رسوا اور ذلیل نہیں ہوتا۔ پھر صفانہ نے اپنے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے اور اخلاق کے کریمانہ کا تذکرہ کیا کہ کس طرح اسے عزت و احترام کے ساتھ سواری دے کر اپنے آدمیوں کی حفاظت میں واپس بھیجا ہے۔ تو عدی کے دل سے تمام وسوسے و خدشات دور ہو گئے۔ چنانچہ عدی وہاں سے سیدھے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ ان کے ذہن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی سوالات تھے۔ مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کچی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے اور آپ اپنے صحابہ کرام کے درمیان بالکل عام آدمی کی طرح بیٹھے ہیں۔ حالانکہ وہ سوچ رہے تھے کہ نہ جانے انہوں نے کتنی زیادہ دولت اکٹھی کر رکھی ہوگی اور گھر کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی کا مسجد میں ہی استقبال کیا۔ تھوڑی ہی دیر پر گفتگو کے بعد عدی کے کندھے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور کہا کہ عدی، چلو باقی گفتگو گھر چل کے کرتے ہیں۔ عدی کہتے ہیں، گھر میں داخل ہوئے تو میں حیران ہو گیا کہ گھر بھی بالکل سادہ تھا، فرش پر چٹائی تک موجود نہ تھی، فرش بھی کچا تھا۔ اللہ کے رسول نے اپنے کندھے سے چادر مبارک کو اتارا اور اسے زمین پر بچھا دیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اب خود تو چادر کے اوپر بیٹھیں گے اور مجھے کچے فرش پر بٹھائیں گے، مگر یہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے چادر کے اوپر بیٹھنے کا حکم دیا، اور جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ تھا، تم ایک سخی باپ کے بیٹے ہو اور سخی کے گھر میں آئے ہو، تم بڑے باپ کے بیٹے ہو، چادر پر بیٹھو، میرا کیا ہے، میں فرش پر بیٹھ جاتا ہوں۔ عدی خاموش نظروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے رہے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کا اثر عدی کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ چکا تھا۔ صفانہ نے جو باتیں اور صفات بیان کی تھی سب کی سب درست تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عدی تم کچھ سوالات کرنا چاہتے تھے، وہ کیا تھے؟ عرض کیا، اب سارے سوالات ختم ہو چکے ہیں، آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور اپنے جانثاروں میں شامل کر لیں۔ اور چند لمحوں کے بعد عدی مسلمان ہو چکے تھے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان کی ہمشیرہ صفانہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ مورخین نے عدی رضی اللہ عنہ کے واقعوں کو مختلف انداز میں پیش کیا ہے۔ ایک اور سکہ روایت کے مطابق حضرت عدی بن حاتم طائی جب اپنی ہمشیرہ کی گفتگو سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے انتہائی خوبصورت لباس زیب تن کر رکھا تھا اور اپنی گردن میں سونے کی سلیب لٹکائی ہوئی تھی۔ چونکہ وہ عرب کے سب سے بڑے فیاض و سخی اور ہر دل عزیز شخص کے صاحبزادے تھے اور اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، اس لیے بستی کے سارے ہی لوگ ان کو الوداع کہنے کے لیے باہر نکل آئے تھے اور مدینہ کے لیے رخصت کیا تھا۔
آگے حضرت عدی رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان ہے، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میری گردن میں سونے کی سلیب لٹک رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، یا عدی اترہان کا حاضل وسن، اے عدی اس بت کو اپنی گردن سے نکال پھینکو۔ نیز میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلاوت کرتے ہوئے سنا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ ان لوگوں یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا۔ یہ آیت سن کر حضرت عدی نے عرض کیا، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کی عبادت تو نہیں کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اما انہم لم یکونوا یعبدونہم ولکنہم کانوا اذا احلوا لہم شیئا استحلوہ واذا حرموا علیہم شیئا حرموہ۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کی عبادت نہیں کی، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ جب ان علماء نے اللہ کی حرام کردہ کسی چیز کو ان کے لیے حلال قرار دیا، انہوں نے اسے حلال مان لیا، اور جب اللہ کی حلال کردہ چیز کو ان علماء نے حرام قرار دیا، انہوں نے اس کو حرام ہی سمجھ لیا۔ یہی ان کی عبادت ہے۔ یہ سن کر عدی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث میں یہ صاف صاف وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے والے یا حرام کردہ اشیاء کو حلال ٹھہرانے والے کسی بھی آدمی کی اطاعت دراصل اس کی عبادت ہے، جبکہ عبادت کے لیے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے سوا کسی کی عبادت پر پل بھر کے لیے بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اسی کے ناموں کی قسمیں کھائی جا سکتی ہے، وہی کسی چیز کو حلال کر سکتا ہے اور کسی چیز کو حرام قرار دینا بھی اسی کا کام ہے۔ جو آدمی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے، مگر جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر توکل کرے گا اور جو کوئی اللہ کے ناموں کی توہین کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کریں گے۔ السلام علیکم۔